نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگیردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس اللہ سے ڈرو اور جو ارحام کے شکم کے حوالے سے تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا خیال کرو۔ اولو الارحام جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرو، اور اس کے بعد پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ وہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق بیان کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور حق بیان کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ یعنی کتنی تاکید کی اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے معاملے میں۔ اور چونکہ انسان سماج میں رہتا ہے اور اس کے رشتے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، ماں کی طرف سے رشتے، باپ کی طرف سے رشتے، اور سارے رشتوں کو نبھانے کا حکم ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ اہل بدعت کا خیال ہے، یہ اہل سنت کا خیال نہیں۔ اس لیے کہ اہل بدعت کے نزدیک نماز پڑھو اور سب معاف ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک دین مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ جب تک پورے دین پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اگر رشتوں کو کاٹو گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، رشتوں کو کاٹو گے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کو اس کے سر کے اوپر بھی جانے نہیں دیتا۔ اگر 3 دن تک کسی نے اپنے بھائی کو چھوڑ رکھا ہے، اس سے گفتگو بند کر رکھی ہے، اس سے کینہ رکھا ہے، اس سے بغض رکھا ہے، اس سے عداوت رکھی ہے، اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جائے گا۔ آپ تہجد پڑھتے رہیے، آپ رکوع کرتے رہیے، آپ تلاوت کرتے رہیے، کچھ قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے گئے، تو شام والوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ جب دعا کریں گے تو آپ کی دعا سب کے لیے مقبول ہوگی۔ ہم لوگ بھی جیسے جب بڑے بزرگ آتے تو ان سے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں، اجتماعی دعا ہوتی ہے مجمع میں کہ بھئی سب کی بگڑی بن جائے، لیکن چونکہ ہم لوگ تو
لوگوں کی رعایت کرتے ہیں تو تھوڑا سا حق بولنے میں جھجکتے ہیں کہیں، لیکن وہ حضور کے صحابہ تھے، ان کی نظر عوام پر نہیں تھی، ان کی نظر اللہ پر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توجہ کرنا، روئے زمین پر کتنا بھی بڑا بزرگ ہوگا آج کی دنیا میں، لیکن صحابی کی طرح کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ساری بزرگی نبوت و رسالت کے بعد ساری بزرگی اگر کہیں جمع ہے تو وہ مقام صحابیت میں جمع ہے۔ انبیاء و رسول کے بعد روئے زمین پر اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو دیا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کو دیا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہر انسان اللہ کی رضا کے لیے ترس رہا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان سے رضا کا اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ نے جس سے حسنہ کا وعدہ کیا گویا کہ اس سے جنت کا وعدہ کیا۔ صحابہ کی جماعت کے علاوہ کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کے لیے خیر کا اور جنت کا وعدہ فرمایا، صرف جماعت صحابہ ہیں۔ بلکہ میں اپنے ذوق کے مطابق لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے صحابہ کے لیے کہ جیسے جنت کا ہونا ہمارے نزدیک یقینی ہے، ویسے میرے نبی کے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ کتنے بڑے بزرگ تھے وہ لوگ۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ سب کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا، میری دعا ایک شرط پر ہوگی، مجمع سے ان لوگوں کو باہر نکالو جن کی وجہ سے میری دعا قبولیت میں رکاوٹ بنیں گے، وہ لوگ ان کو باہر کرو پہلے۔ یعنی صحابی کی دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بننے والی ہے فرمایا ان کو باہر کرو پہلے۔ کہا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا بے نمازیوں کو باہر نکالو، نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے ان کو باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے حج نہیں کیا اس کو باہر نکالو، نہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں بھی اہم ہے، لیکن بے نمازی معاذ اللہ بہت برا ہے، فاسق و فاجر ہے احناف کے نزدیک، مگر وہ دعا کرے تو اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ نماز کا ترک کرنا ایک الگ گناہ ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا، وہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ گنہگاروں کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے ان کو باہر کرو۔ تو کہا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ مجمع سے ان لوگوں کو باہر کر دو جو ان لوگوں نے اپنے رشتہ داریوں کو کاٹ رکھا ہے اور رشتوں کو توڑ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر رکھی ہے ان کو باہر نکالو۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ اس پورے مجمع میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس نے اپنی رشتہ داری کاٹ رکھی ہو سوائے ایک کے۔ ایک جوان کھڑا ہوا، وہ باہر گیا اور باہر جانے کے بعد دوڑا اپنی پھوپھی کے پاس گیا اور کہا پھوپھی جان میں نے جو آپ سے بات چیت بند کر رکھی ہے مجھے معاف کر دے۔ پھوپھی نے کہا کیوں معافی مانگنے آیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے نکال دیا کہ جہاں رشتہ داروں کو کاٹنے والے یعنی رشتوں کو توڑنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں دعا قبول نہیں ہوتی، آپ جلدی سے مجھے معاف کر دے تاکہ صلح ہو جائے تو میں بھی جا کر ابو ہریرہ کی محفل میں ان کی دعا کی برکتیں حاصل کر لوں۔ یہ جو برادریاں ہیں، یہ فلاں برادری، یہ فلاں برادری، یہ فلاں برادری، یہ نفرتیں اور گروپ بندی کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ جو برادریاں تھی اس لیے تھی تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کو پہچانو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ لیکن لوگوں نے یہ حقوق ادا کرنے کی بجائے رشتہ داریوں کو غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا ایک سبب بنا لیا، گروپ بندی کا ایک سبب بنا لیا۔ کہاں تو رشتہ داریاں اور قبیلے خطے پہچان کے لیے تھے تاکہ ہم ان کے حقوق ادا کریں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہے، اور ہم نے وہ حقوق ادا کرنا چھوڑ دیا اور برادری کے نام پہ لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو طویل کر دے، اگر کوئی اپنی عمر کو لمبی اور طویل کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں برکت عطا کرے، اس کو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، بلکہ زکوٰۃ بھی اگر دو، صدقہ بھی اگر دو، تو پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈھونڈو کہ مستحق کون ہے۔ اوروں کو دو گے تو ایک ثواب ملے گا، اپنے خود کے رشتہ داروں کو صدقہ اور زکوٰۃ دو گے تو اللہ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا ثواب۔ اگر رشتہ دار کو دینے سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یوں لگے گا کہ بھئی میری بے عزتی ہو رہی کہ میرا رشتہ دار مجھے دے رہا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ بول کے دو، صرف دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لو اور زبان سے کہہ دو کہ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تاکہ اس کی عزت نفس پر ٹھیس نہ پہنچے۔ لیکن آج کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بھائیوں کے ساتھ دوریاں، بہنوں کے ساتھ دوریاں، بڑی معذرت کے ساتھ ہر سال حج اور عمرہ تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا بھائیوں کے اور بہنوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں؟ تہجد پر غرور ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، حالانکہ اگر کسی نے پوری زندگی تہجد نہ پڑھی تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ تو نے تہجد کیوں نہ پڑھی، لیکن اگر کسی نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے تو قیامت میں سوال ہوگا۔ بلکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا یہ اتنا برا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بخش دے، معاف کر دے، چاہے تو پکڑ کر لے۔ یعنی اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے حقوق ہے، یہ اس میں کوتاہی ہوئی اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو پکڑ کر لے، معاف کرنا چاہے تو معاف کرے، پکڑ کرنا چاہے تو پکڑ۔ لیکن اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ رشتہ دار خود معاف نہ کرتے۔ یعنی قیامت کے دن معافی، اگر رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ رشتہ دار خود معاف نہ کریں۔ اس سلسلے میں صرف ایک روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو ذہن ملے۔ آج تک ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں کے حق ادا کرنا، باپ کے حق ادا کرنا، ابھی تک زیادہ سے زیادہ ماں اور باپ ہی کے حقوق میں الجھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے حق تو ہیں، بالکل جو بیان کیے گئے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن بندہ کیا سوچتا ہے زیادہ سے زیادہ ماں اور باپ، اس سے بڑھ کر کے بیوی کے حقوق، باقی کے سارے حقوق ہم بھول گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ یہ وہ حقوق ہے جس سے ہم بہت دور بھاگ رہے ہیں، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ رشتوں کو نبھاؤں گا کتنا خرچہ کروں گا اور کہاں تک خرچہ کروں گا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، دولت مند فرما دے گا۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھے گی اور ان پہ خرچہ کرنے سے مال بڑھے گا، اور جب میرے نبی نے فرمایا بڑھے گا تو یقیناً بڑھے گا، آقا نے فرما دیا تو بڑھے گا تو بڑھے گا۔ اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو نفل عبادت کی طرف ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مسجدیں بن رہی ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہم مخیر قوم و ملت ہو گئے، لیکن یاد رکھیے مسجدوں میں چندہ دینا ہمارے لیے نفل ہے، فرض نہیں ہے، مدرسوں میں چندہ دینا نفل ہے، فرض نہیں ہے، مگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہمارے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ شیطان ہم کو نوافل میں الجھا کر فرائض سے غافل کیے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر اس پر ہماری پکڑ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں چندہ مت دو، مسجد میں بھی دو، مدرسوں میں بھی دو، آپ کے بغیر یہ چلنا کیسے، آپ ہی کے ذریعے سے چلنا ہے، لیکن اولیت اس کو دینا ہوگا جس کو قرآن و سنت نے اولیت دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ ان کی حق تلفی کر کے ادھر دو گے تو ناکامی ہوگی، ادھر کبھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دین ہے اور دین بالکل واضح بیان کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ کھول کر کے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو بیان فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے،
وہ بھی بزرگ کہتے ہیں ان کو، ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو عجم میں رہتے تھے، عربی نہیں تھے، وہ عجم میں رہتے تھے، اور عجم سے وہ ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ آ گئے تھے۔ عام طور پہ بہت سارے اولیاء اللہ نے ایسا کیا ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام وہ مکہ شریف میں انہوں نے گزارے ہیں۔ تو وہ بزرگ جو ہے وہ آخری ایام کے اندر اپنی زندگی کے جو تھے وہ مکہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور ان کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ پوری رات طواف کرتے تھے، مسجد حرام کے اندر پوری رات طواف کرتے تھے اور کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ ان کے دو ہی کام تھے رات میں، طواف کرنا اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ یا تو وہ راتوں کو طواف میں مصروف ہوتے یا تو تلاوت میں مصروف ہوتے، تیسرا کوئی کام ان کو کرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھتے تھے۔ جب اس بزرگ کی اتنی نیکی پرہیزگاری دوسرے بزرگوں نے دیکھا تو وہ ملک یمن جانے لگے۔ جو مکے میں دوسرے بزرگ رہتے تھے وہ ملک یمن جانے لگے۔ تو جب وہ یمن جانے لگے تو ان کے پاس کچھ سونا رکھا ہوا تھا، گولڈ سونا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، اور چونکہ آج کی طرح اس وقت کا سفر نہیں تھا کہ سفر کا حال یہ ہوتا تھا کہ گھوڑوں پر، کھچروں پر پیدل سفر کرنا ہے، اور سفر میں پھر یہ ہوتا تھا کہ لوٹ بھی لیے جاتے تھے، لوٹ مار ہو جاتی تھی، سارے چھین لیے جاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے سوچا، یہ جو مکے میں رہتے تھے، کہ یار یہ بندہ پوری رات طواف کرتا ہے، پوری رات تلاوت کرتا ہے، اس سے نیک پرہیزگار کون ہوگا؟ تو چونکہ میں سفر میں جا رہا ہوں تو اپنا مال میں ان کے پاس رکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے سونے کی تھیلی، گولڈ کی تھیلی، جتنا بھی سونا تھا ان کو جب وہ تھیلی میں گانٹھ مار کے ان کو سونپ دیا، یہ سونا ہے، امانت ہے، میں آؤں گا تو لے لوں گا۔ خدا کا کرنا یہ کہ وہ جو دوسرے بزرگ تھے وہ سونا سونپ کر ان کو یمن کی طرف روانہ ہوئے، اور چند دنوں کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ رات بھر تلاوت اور جو طواف کرتے تھے مکۃ المکرمہ میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو بہت صدمہ پہنچا کہ بھئی انتقال اس کا ہو گیا، لیکن میرے سونے کا کیا؟ میری تو اتنی بڑی رقم ضائع ہو گئی۔ تو یہ ان کے بچوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تمہارے والد کو میں نے سونا دیا تھا، گولڈ دیا تھا، وہ واپس کرو۔ کہا ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ تو یہ بڑے غمگین رہنے لگے۔ ایک دن اس بزرگ کی ملاقات حضرت سیدنا مالک ابن دینار سے ہوئی۔ تو مالک الدینار نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتا ہوں، تو پریشان مجھے نظر آتا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا ایک اللہ والا تھا جو ملک عجم سے ہجرت کر کے مکہ شریف آ گیا تھا، اور پوری رات وہ طواف کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، بڑا نیک اور پرہیزگار تھا۔ میں نے اس کو نیک اور پرہیزگار جان کر اپنا سونا، جب میں ملک یمن سفر کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اپنا سونا اس کو سونپ دیا، بڑی رقم تھی میری، اور اب اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، تو اب میں پریشان ہوں کہ میری اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ نیک تھا؟ کہا بالکل نیک تھا، پرہیزگار تھا، بالکل پرہیزگار تھا، پوری رات طواف کرنے والا، پوری رات عبادت اور تلاوت کرنے والا۔ کا ایک کام کر، جب جمعہ کی شب آئے گی تو رکن یمانی کے پاس اور مقام ابراہیم، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں کھڑے رہنا، اور جب لوگ چھٹ جائیں گے، آدھی رات گزر جائے گی، جب بالکل مطاف خالی ہو جائے گا تو اس وقت تو بلند آواز سے پکارنا اس کا نام لے کر کے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں شب جمعہ ان کی روح رکن یمانی کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ وہ نیک اور پرہیزگار تھا، تم کہہ رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، تو تم اس کا نام لے کے پکارنا، اس وقت تو مومنوں کی روحیں وہاں حاضر ہوتی ہے، اہل جنت کی روحیں وہاں حاضر ہوتی ہے، وہ تمہیں جواب دے گا اور تم اس کی روح سے کلام کر لو گے۔ یہ مالک بن دینار نے ان کو عمل بتایا، چونکہ وہ بندے بھی اللہ والے تھے، وہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی اللہ والے تھے، یہ اللہ والوں کے لیے ہے، وہ روح سے بات کرنے والا معاملہ۔ تو یہ شب جمعہ کا انتظار کرنے لگے۔ جب شب جمعہ آئی
تو رات دیر گزر گئی، پھر یہ پہنچے اور انہوں نے پکارا اے فلاں مجھ سے کلام کرو، تو کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو پھر حضرت مالک بن دینار کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت میں شب جمعہ میں نے رکن یمانی کے پاس اس کو صدا لگائی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور کہا کہ وہ نیک نہیں تھا، وہ جنتی نہیں تھا، اگر وہ جنتی اور نیک ہوتا تو ضرور وہ تمہیں جواب دیتا اور کلام کرتا، کیونکہ نیکوں کی روح شب جمعہ میں وہاں جمع ہوتی ہے جہاں میں نے کہا۔ اب سنو، اس کو اگر پانا ہے تو دوسرے مقام پر جاؤ۔ یمن میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام بیر برہوت ہے، اور وہ جہنم کے منہ پر اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور وہاں جہنمیوں کی روح ہے۔ وہاں جاؤ اور آدھی رات کے بعد اس کو پکارنا، وہ تمہیں ضرور صدا دے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو جنتی یا تو جہنمی۔ جب تمہیں جنتیوں میں وہ نہیں ملا تب جاؤ جہنمیوں میں وہ تمہیں ملے گا، اور وہ تم سے بات کرے گا اور تم اس سے اپنی تھیلی کا پتہ پوچھ لینا۔ ان کو حیرت تھی کہ جو شخص پوری رات عبادت کرتا، وہ بھی کون سی عبادت؟ طواف والی عبادت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طواف والی عبادت سوائے مکۃ المکرمہ کے کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ہر عبادت آدمی زمین کے کسی بھی کونے میں کر سکتا ہے۔ درود پڑھنا ہو کسی کونے میں بیٹھ کے پڑھ لیں، تلاوت کرنا ہو کہ کسی زمین کے کونے میں جا کے تلاوت کر لیں، نماز پڑھنا زمین کے کسی کونے میں نماز پڑھ لیں، صدقہ خیرات زمین کے کسی کونے میں، لیکن وہ جگہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہ جگہ اللہ اکبر، جہاں اللہ کی رحمتیں روزانہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر طواف کرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بزرگ حیران ہوئے کہ وہ تو اتنا متقی تھا، وہ تو اتنا پرہیزگار تھا، وہ تو اتنا عبادت گزار تھا، یہاں آ کر کے ہمارا ایمان کانپنے لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ دنیا نے متقی کہا تو کیا ہو گیا، دنیا نے پرہیزگار کہا تو کیا ہوا۔ اور یاد رکھنا، عبادتوں پر ناز نہ کرنا، اس لیے کہ رات بھر طواف کرنے والے کہاں مل رہے ہیں، ذرا غور تو کیجئے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، ہم تو فجر میں بھی سوتے رہتے ہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ جنہوں نے فرائض کی پابندی کے ساتھ کبھی نفل بھی نہیں چھوڑا، ان لوگوں کا کیا انجام ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں تو فرائض کا دامن بھی نہیں ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت مالک بن دینار نے کہا اگر اس کو پانا ہے تو جاؤ بیر برہوت پر، یمن کے ملک میں تمہیں بیر برہوت پر وہ ملے گا۔ ان کو بڑی رقم تھی، یہ وہاں پہنچے، کہتے ہیں یہ بزرگ جب میں آدھی رات کو وہاں پہنچا تو مجھے 2 لوگوں کے چلانے کی آواز آئی، میں نے کہا کون ہو تم؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کا جو ہے وہ نمائندہ تھا، بادشاہ کا درباری تھا، اور میں حرام کھانے والا تھا، میں مر گیا ہوں تو ملک الموت نے میری روح کو یہاں پر پھینک دیا ہے اور میں عذاب میں گرفتار ہوں۔ دوسری روح کے چیخنے چلانے کی آواز آئی تو کہا تو کون ہے؟ تو کہا میں عبد الملک ابن مروان ہوں، میں مروان کا بیٹا عبد الملک وقت کا بادشاہ ہوں، میں نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا، مرنے کے بعد ملک الموت نے میری روح کو یہاں پھینک دیا، میں عذاب میں گرفتار ہوں۔ وہاں پر عجیب چیخنے چلانے کی آواز تھی۔ پھر میں نے اس شخص کا نام لے کر کے پکارا تو اس نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا میری سونے کی تھیلی کہاں ہے؟ تو کہا کہ آپ کے سونے کی تھیلی، چونکہ میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ کی سونے کی تھیلی میں نے اپنے گھر میں زینے کے نیچے دفن کر رکھی ہے، جاؤ وہاں سے لے لو۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنے امانت دار، اتنے عبادت گزار، تم یہاں کیسے آئے؟ جب ان کو اپنی تھیلی کا پتہ مل گیا تب انہوں نے ان سے پوچھا، اس بزرگ سے پوچھا کہ تم تو ولی صفت تھے، رات بھر طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ کہا کہ تم نے سچ کہا، میں ایسا ہی تھا جیسے تم کہتے ہو، میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، میں نے سب نیک کام کیے، کوئی نیکی میں نے چھوڑی نہیں، ہر نیکی کی، لیکن مجھ سے زندگی میں ایک غلطی ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ میری ایک بہن تھی، ایک لوتی بہن، میں جب مکہ ہجرت کر کے گیا عبادت کی نیت سے تو میں نے اپنی بہن کو بھول گیا، بہن چھوڑ دی میں نے،
ہجرت کر کے میں مکہ شریف چلا گیا، بہن کو بھول گیا اور رات دن عبادت میں لگ گیا، عبادت میں مصروف رہا۔ ہجرت کرنے کے بعد کبھی بہن کی میں نے کوئی خیر خبر نہیں لی۔ جب میرا انتقال ہوا تو میرے اللہ کی بارگاہ میں میری روح کو حاضر کیا گیا۔ اس وقت میرے اللہ نے کہا کہ تو مکہ ہجرت کر کے آ گیا تھا، تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، تیری بہن بھوکی رہتی تھی، تو کپڑے پہنتا تھا، تیری بہن بغیر کپڑوں کے رہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر کے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، چاہے میری کتنی عبادت کرے، میں اس کو جہنم کے اندر عذاب میں گرفتار کروں گا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، اس کی نیکی پرہیزگاری تو بہت ہے لیکن یہ بہن کی حق تلفی کرنے والا ہے، لے جاؤ اور اس کو بیر برہوت کے اندر جو ہے اس کو لے جا کر کے داخل کر دو۔ پھر اس بزرگ نے کہا، میرے بھائی میرا کوئی گناہ نہیں ہے سوائے یہ ایک غلطی کے، اگر تو میری بہن کو جا کر کے منا لے گا تو اللہ مجھے یہاں سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے، اس لیے تم پہلا یہ کام کرو کہ میری بہن کو مجھ سے راضی کر دو۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو مکہ شریف گیا یمن سے، اور اس کے بعد میں نے جب وہ زمین کھودی تو وہاں سے میرا سونا مجھے مل گیا، اس کے بعد میں نے سونا نکال کر کے پھر میں نے عجم کا سفر کیا۔ جب میں وہاں گیا اور پتہ پوچھا تو میں نے اس کی بہن کو بہت بری حالت میں پایا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کوئی بھائی تھا؟ تو اس نے بتایا ہاں۔ وہ رونے لگی کہ کیا حال ہے؟ تو کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا اس نے میری کوئی خبر گیری نہیں کی۔ کہا کہ مگر وہ عبادت کے باوجود بھی صرف آپ کی خبر گیری نہ کرنے کی بنیاد پہ عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے، تم اس کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بہن کو بھلا کر رات بھر طواف کرنے کے بعد بھی جنت نہ ملے۔ حالانکہ ایسا نہیں آیا ہے اس روایت میں، اس حکایت میں کہ بھائی نے کوئی اس کا مال چھین لیا تھا، اس کا حصہ نہیں دیا تھا۔ آج کل تو بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو حصہ بھی نہیں دیتے، دبا کر کے رکھ لیتے ہیں، نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ ہیں نہیں دیتے۔ ہم نے تو تمہاری شادی کر دی تھی تو اس میں برابر ہو گیا۔ تو شادی کی تھی تو آپ نے یہ کہہ کے شادی کی تھی کہ اس میں آپ برابر کرو گے؟ ہم نے تو تم پہ یہ کام کیا تھا تو اس میں برابر ہو گیا۔ گویا کہ جب اپنا لینا ہو تو دین اور شریعت یاد آتی ہے، اور جب کسی کو دینا ہو تو ہم دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، اور صرف چند چیزوں پر عمل نہ کرو کہ جو اپنے نفس پر آسان لگے اس پہ عمل کرو اور باقی کے سب پیٹ کے پیچھے ڈال دو۔ نہیں، اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ جو نفس پر آسان لگے اس پر بھی عمل ہونا چاہیے، اور جو نفس پر گرا گزرے اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، جو نفس پہ آسان لگتا ہے وہ نیکی کرو گے تو پھر وہ بہرحال نیکی ہے، لیکن جو نفس پر مصیبت اور مشکل گزرتا ہے اس وہ نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر صلہ اور اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو سخت سردی میں وضو کرتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سردی میں ڈبل ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ سردی میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا نفس پر گرا گزرتا ہے، تو جو نیکی نفس پر گرا گزرے اللہ اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کے ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو چن چن کر اللہ نے جن کے حقوق ہم پہ رکھے ہیں، اور خاص طور پر رشتہ داروں میں بھی جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق اتنا زیادہ بڑا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے دوستوں کو خوش رکھو۔ دوستوں سے کوئی نسبی رشتہ نہیں رہتا، دوستوں سے کوئی خون کا رشتہ نہیں رہتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کے دوستوں کو خوش، اگر باپ کی روح کو خوش رکھنا ہے، میں سوچتا ہوں کہ وہ قوم اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرے گی جس نے باپ کے جیتے جی باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے، مقام شہادت بھی پالے، اور ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک اس سے ناراض ہے تو شہید ہونے کے بعد بھی اللہ اس کو جنت نہیں دے گا، شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملے گی، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو اللہ جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں،
وہاں نہ جنت جیسی نعمت ہے نہ جہنم جیسا عذاب ہے، وہاں اللہ رکھے گا۔ اور اس وقت تک کہ اس شہید کو جنت نہیں ملے گی جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر اس کے حقوق کو ادا نہ کر دیں۔ آپ اندازہ فرمائیں ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم، جان دے کر بھی جنت نہ ملے، اگر حقوق کسی کے ہم نے ادا نہیں کیے ہیں تو نماز پڑھ کے کیا جنت ملنا ہے؟ نماز کی پابندی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ حقوق بھی ہم پہ رکھے گئے۔ اس لیے اللہ کے بندو، دین کا علم حاصل کرو، دین کے قریب آؤ، اور جو ہم الجھے ہوئے نا اس میں الجھنے کی بجائے دین کی تعلیم حاصل کرو، جس کی وجہ سے ہماری آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے علماء مشائخ اس پر کوششیں کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی کی بھی یہ کاوش ہے کہ ہم دین سیکھ کر دین کے قریب آئیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کے اس گاؤں میں کمبولی میں ہمارے سنی دعوت اسلامی کے علماء اور مبلغین آتے ہیں گاہے گاہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحریک سے بھی جڑے، تحریک سے وابستہ ہوں، اس لیے کہ آج بہت ساری باتیں اگر آپ نے سنی ہے تو آپ کے ذہن کے دریچے کچھ کھلے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی بات ہے تو، مگر چونکہ علم نہیں ہوتا ہے تو ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم پڑ جائے، میرا یقین ہے، میں مسلمانوں کے بارے میں یہ امید کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے اس لیے عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ مسلمان کی صفت یہ معلوم ہو جائے تو ہر آدمی عمل کرنے لگتا ہے۔ بلکہ میرا وجدان کہتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے 80% لوگ سوچ رہے ہوں گے یار بہن کو چھوڑ دینے سے اتنا بڑا گناہ ہے، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ ابھی یہاں لوگ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، وجہ کیوں سوچا؟ پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم پڑا۔ معلوم کب پڑے گا؟ جب اہل علم کی محفل میں آؤ گے تبھی تو معلوم پڑے گا، جب علم والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تبھی تو معلوم پڑے گا۔ لیکن ہم تو ایسی صالح محفلوں سے دور رہتے ہیں، اور ہم لوگ فلموں کے لیے، سیریلوں کے لیے اور غیبت کے لیے، چغلی کے لیے، فضول کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہمارے اندر علم دین کی تڑپ ہوتی۔ صحابہ کرام ایک ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے کبھی کبھی مدینہ منورہ سے مصر تک کا سفر کرتے، مصر والے مدینہ منورہ تک کا سفر کرتے، کس لیے؟ صرف ایک حدیث کو معلوم کرنے کو۔ بلکہ کچھ لوگوں کو حدیث معلوم ہوتی، اس میں شک ہو جاتا، حدیث معلوم ہے لیکن شک ہے، الفاظ یہ ہے کہ یہ ہے، اصل الفاظ معلوم کرنے کے لیے بھی ایک ایک مہینے کا سفر کرتے۔ یہ ان کے اندر جذبہ تھا علم دین کا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کر دی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہم سے راضی کر دے جس کی حق تلفی کی ہے، اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ دنیا میں معافی مانگ لینا آسان ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے یار اس کے پاس جا کے گڑ گڑا رہا ہے، لیکن یہاں کی ذلت آسان ہے، وہاں کی ذلت مشکل ہے۔ یہاں لوگوں سے معافی مانگ لو، اور اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی قبر معلوم ہے تو وہاں جا کے معافی مانگو، اور نہیں معلوم ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو اس وقت تک جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے حقوق کا معاملہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔